پہلا طریقہ روحانی علاج کا دفتر بنایا. دفتر بھی نہیں, ایسا بزنس بتاؤں گا جس میں انویسٹمنٹ 5 روپے کی بھی نہ ہو, 5 روپے کی بھی. روحانی علاج دفتر بھی نہ کھولیں, اپنے ہی گھر میں بیٹھ جائیں, بچوں کو کہتے ہیں باہر مشہور کر دو, میں دم درود کرتا ہوں, بس اس پہ انویسٹمنٹ نہیں. اشتہار لگائیں گے تو وہ بھی 5 روپے کا کاغذ تو آئے گا نا, وہ کم از کم مشہور کر دیں کہ میں کیا کرتا ہوں, روحانی علاج. اور یہ بھی بتا دیں کہ پیسے نہیں لیتا. بچوں کو یہ بھی بتا دیں کہ جب کوئی پوچھے تو کہنا ہمارے ابو پیسے نہیں لیتے, یہ لازمی بتائیں اس کو. صحیح ہے. لوگ دیکھو جیسے کرونا پھیلا ہے نا, ایسے آپ کی خبر دنیا میں پھیلے گی. ویکسین ایجاد کرنی پڑے گی آپ کی کہ پیسے کو روکنے کے لیے. اتنا پیسہ آپ کے گھر کی طرف رخ کرے گا. ہاں, جیسے ہی خبر ہوگی بھائی اس گھر میں ایک, یہ بھی ضروری نہیں کہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ اس گھر میں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے علاج کے لیے, یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی انسان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ چرس نہیں پیتے, یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ہیروئن نہیں پیتے, یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ شراب نہیں پیتے. بس ایک ہیولا ہونا چاہیے, بے شک وہ گدھا ہو. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ روحانی علاج والے کے لیے ضروری تھی کوئی پرسنالٹی ہو, چہرے پہ کم از کم نور وور نظر آ رہا ہو تھوڑا سا, تو یہ جن بھگائیں گے. اب یہ بھی الحمدللہ یہ ختم. اب جتنا آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ہوگا اتنا پہنچا ہوا ہوگا. یہ ٹیڑھا ہوا اس لیے کہ پہنچا ہوا بہت ہے. نارمل ہوتا تو نہا دھو کے بیٹھا ہوتا سیدھے عام انسانوں کی طرح. سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا, اس میں آپ کو کوئی سیدھی بات نہیں کرنی ہے. اب روحانی علاج کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, وہ آپ سے پوچھیں گے یہ میرا بیوی بھاگ گئی ہے یا بھاگی بھی ہے, آ نہیں رہی ہے یا جا نہیں رہی ہے, کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں. یہاں سے اکثر لوگوں کے مسئلے شروع یہاں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 2 قسم کے لوگ آئیں گے, ایک وہ جن کو بیوی مل نہیں رہی, ایک وہ جو مل گئی ہے تو پچھتا رہے ہیں دفعہ کیوں نہیں ہو رہی. 2 ہی مسئلے 99% تو آپ نے ایسی باتیں کرنی ہیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی. اب آپ کہہ سکتے ہو یار یہ باتیں کرنا تو بہت مشکل ہے جو اس کی سمجھ میں نہ آئے. تو دیکھو ایسی کرو جو آپ کی بھی سمجھ میں نہ آئے, یہ بتا رہا ہوں. اگر میں یہ کہتا ہے ایسی باتیں کرو جو اس کی سمجھ میں نہ آئے لیکن آپ کی آ جائے تو پھر مشکل ہوتا, کیونکہ اس میں آپ کا اس کا مینٹل لیول چیک کرنا پڑتا. ایسی باتیں کرو جو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. میں بول کے آ رہا ہوں, اس کو بولو ہمزاد ہوتے ہیں اور جنات ہوتے ہیں, حصار, کچھ ٹرمز ہوتی ہیں نا, کوئی نئی ٹرمز لے آؤ مارکیٹ میں اگر یہ پرانی والی یاد نہیں ہے. حصار ہوتے ہیں, پھر ہمزاد ہوتے ہیں. ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 4 چڑیلیں پیدا ہوتی ہیں, 2 ہمزاد ہوتے ہیں, ایک جن ہوتے ہیں. ایسی باتیں آپ کو بھی بولے یار میں پاگل تو نہیں ہو گیا, مجھے ہو کیا گیا ہے, میرے ساتھ تو میں تو اکیلا ہی پیدا ہوا تھا, ٹوٹل یہی تھا جتنا میں, کوئی ہمزاد نہیں تھا. یہ جو ہمزاد کے ڈرامہ یہ چھوڑ دیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ٹوٹل یہی ہیں جتنے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو وہ ایسا انسپائر ہوگا, وہ بولے گا بھائی حضرت کو اللہ نے, او بھائی بہت یار, کیونکہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا مطلب بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں, تبھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, تعویذ کیسے بنانا ہے. کاغذ کا خرچہ بھی نہیں کرنا, اپنے بچوں کی اسکول کی کاپیاں کیوں پھاڑ کے خراب کریں بھائی, سیدھی سی بات. اس کو بولو بھائی کاغذ خود لے کر آؤ, پین بھی اسی سے منگوائیں. بولیں آپ کے کاغذ اور آپ کے قلم میں جو تاثیر ہے وہ اس قلم میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کیڑے مکوڑے بنانے, یوں کرنا, یوں گھمایا 3 دفعہ, یوں گھمایا 3-4 دفعہ, یوں کیا. اور اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو اس میں اللہ کا نام لکھتے ہیں آپ, یا اللہ مدد. اس میں تعویذ بھی توحیدی بن جائے گا, شرک کی بو بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یا اللہ مدد لکھ دیا, اور کچھ بھی لکھ دو. اس نے کون سا پڑھنا ہے, اس کو بتاؤ کھولنا نہیں ہے. اس میں آپ لکھ دو 3 دفعہ الو کے پٹھے. حقیقت بتا رہا ہوں, لوگ نہیں دیکھتے. اس میں آپ اس کے ایسے پارٹس کا نام لکھ دو جو اس کو بھی معلوم نہیں, اور ان پہ گالیاں لکھ دو آپ, اور اس کو آپ پیک کر کے دو. بولو بھائی یہ آپ نے سمندر میں نہیں پھینکنا. وہ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو بہت اس کو لگے کوئی عجیب سی. کس کے نیچے؟ بیڈ کے نیچے.
بیڈ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں, اس کو آپ پانی میں گھول کے صبح شام 7 دفعہ پی سکتے ہیں, کچھ بھی. بھائی سوچ کے تھوڑی بولنا ہے, میں سوچ کے بولوں گا پھر تو کوئی چیز سمجھ میں آئے وہیں پھینک دو, جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے پھینک دو. اس کے بعد کیا ہوگا, اسے یہ وہم ہو جائے گا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. اسے کیا ہو جائے گا, اور آپ نے اس کو یہ کہنا ہے پیسے میں نہیں لیتا, جیسے ہی پیسے دینا شرم نہیں آتی, بابا کو پیسے دیتے ہو. میں آپ سے بتا دوں, دیکھو 1-1.5 سال انتظار کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کی 4 شادیاں بھی یہیں سے ہوں گی. عورتیں آئیں گی جو آپ کو ان میں پسند آئے گی نا, آپ اس کو بولو گے کہ اس کا حل ہی یہی ہے کہ بابا سے شادی کر لو, اور وہ کرے گی آپ سے. روحانی علاج والوں نے بہت عورتوں کو بیوقوف بنا کے ان سے شادیاں کی ہیں, بہت عورتوں, کیونکہ یہ خود یہ کام کرتے ہیں تو الزام میرے اوپر ڈالتے ہیں. ایک وہ کلپ چلا دیا تھا نا ایک نے, مفتی صاحب نے ایک پھنسا کے شادی کی, پتہ نہیں وہ کہاں ہے پھنسی بھی یار, ہمیں مل نہیں رہی. تو چونکہ یہ خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو دیکھو آپ نوٹ چھاپنے کی مشین نہ بنو تو میرا نام بدل دینا. آپ ایسا پیسہ آئے گا کہ آپ آگے بھاگ رہے ہوگے, پیسہ آپ کے پیچھے, اور عزت بھی آپ کے پیچھے پیچھے. پیر صاحب بنو گے بھائی آپ, پیر صاحب. بکرے کیا, دمبے کیا, گائے کیا, پیسہ کیا, عزت. ہاتھ چومیں گے لوگ آپ کے, بولیں گے یار یہ ہے بزرگ. کیونکہ ان لوگوں میں 1000 لوگوں کے مسئلوں میں اگر 5% کے مسئلے بھی حل ہو گئے, جو ہو ہی جاتے ہیں ویسے ہی. ارے خدا نے سب کے مسائل کچھ تو حل ہوتے ہیں, کچھ اللہ نہیں حل کرتا. تو 5% لوگ بھی اگر 100% میں سے حل ہو گئے جو اللہ کی قدرت سے ہوں گے, وہ آپ کو ایسا نوازیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور تھوڑے دنوں میں آپ کو یہ وہم ہونے لگے گا واقعی میں بہت نیک ہوں. کیونکہ اتنے سارے لوگ مل کے جب آپ کے ہاتھ پاؤں چومیں گے اور آپ کو عزت دیں گے, آپ کہو گے یار اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, لگتا ہے کہ میں کچھ پہنچا ہوا ہوں. اور تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو امام مہدی خواب میں آئیں گے. آپ کو, کیونکہ جب سب تعریفیں کر رہے ہیں تو آپ کو یہ وہم ہونا, یہ انسان کی فطرت ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید یار کچھ گاڈ گفٹڈ کچھ ہو میرے اندر, شاید ایسے پارٹس اللہ نے مجھے دیے ہوں جن کا مجھے بھی علم نہ ہو, شاید کچھ ایسے پارٹس, باطنی پارٹس. تو پھر اس کے بعد آپ کو امام مہدی بھی خواب میں آئیں گے, پھر آپ کو الہامات, کرامتیں, پھر پیروں کے خواب بھی آئیں گے. کوئی پیر آ کے آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ کو مریدوں کو آپ کے بارے میں بشارتیں ملیں گی. کوئی مرید آپ کو آ کے بتائے گا آج میں نے آپ کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا, پھر آپ بیان میں بتائیں گے اس نے خواب دیکھا ہے, میں نہیں بتا رہا, اس نے دیکھا, لیکن میں تو خاکسار, ٹھیک ہے نا, میں تو تواضع. انہوں نے دیکھا آج ان کو نبی کی زیارت, آج ان کو بزرگ کی زیارت, آج ان کو امام ابو حنیفہ کی زیارت, آج ان کو امام بخاری کی زیارت. وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہا ہے اس نے خواب دیکھا ہے, یہ ہو رہا ہے, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. اسی طرح ہوتا ہے یہ, اس بزرگ کو اپنے بارے میں وہم واقعی ہوتا ہے کہ میں بزرگ ہوں, یہ واقعی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی اوقات بھول جاتے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح بے پردہ عورتوں میں آ کے بیٹھتا ہوں. سارے شریعت کی اصول کی دھجیاں اڑانے والے کام ہوں گے, لوگوں پہ ظلم, غیبتیں, بہتان, کوئی ایک کام شریعت کے مطابق حضرت جی کا نہیں ہوگا, لیکن ان کو وہم ہوگا کہ میں پہنچ گیا ہوں. اور پھر ایک دن ایک مرید آئے گا, وہ حضرت کو بتائے گا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں گندگی میں اور آپ کی انگلیاں شہد میں, اور آپ جوش میں آ کے کہیں گے یہی فرق ہے مجھ میں اور تم میں, تمہاری انگلیاں کس میں, گٹر کی نجاست, اور میری شہد. وہ کہے گا حضرت خواب کمپلیٹ ہونے دیں. آپ پوچھیں گے کیا, تو کہے گا میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں, آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھتے ہو؟